बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नसीम ज़हरा। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नवाज़ शरीफ साहब की वापसी की खबर आ गई। जुमे के रोज़ 20 अक्टूबर को वहां से चलेंगे, 21 को यहाँ पहुँचेंगे, 21 को हफ्ते के रोज़। और जब यहाँ पहुँचेंगे वो तो इनको रिसीव किया जाएगा पार्टी की जो लीडरशिप है और मरीम नवाज़ साहबा जो कि मेन ऑर्गेनाइज़र हैं इस वक्त PMLN की, वो रिसीव करेंगी। बीच में ये भी बताया जा रहा है कि लंदन जाएंगी, लीडरशिप जाएगी, प्लस मरीम नवाज़ साहबा वहाँ कुछ लास्ट मिनट डिसीजंस लेने के लिए। जब ये यहाँ आएंगे नवाज शरीफ साहब तो मकसद ये है कि उनको बहुत ही मेजर और ज़बरदस्त वेलकम किया जाए। उसके लिए कहा जा रहा है कि अक्टूबर के शुरू में पार्टी जो है वो जल्द से जुलूस शुरू करेगी। तो ये ख़बर है PMLN की कि इस वक्त उनकी सोच क्या है उनके नवाज शरीफ साहब के अराइवल के हवाले से। अब उनके आने से 4 लेवल्स हैं जिस पर बात की जा सकती है, जिस पर इम्पैक्ट होगा। सबसे पहले तो ये कहना लाजमी है कि नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान की सियासत के एक बड़े भारी भरकम लीडर हैं, यानी कि इन द सेंस कि इम्पैक्ट उनका बड़ा हुआ है पाकिस्तान की सियासत पे। वेदर यू लाइक हिम और यू डोंट लाइक हिम, आप उन्हें सपोर्ट करें या ना करें, जो हकीकत है वो ये है कि वो एक बहुत इम्पैक्ट उनका हुआ पाकिस्तान की सियासत पर। और यानी कि एक तरफ 2/3 मेजॉरिटी ली उन्होंने अपने जब एक इलेक्शन में, उसके बाद इन्होंने न्यूक्लियर टेस्ट इनके तय हुआ, फिर ही वाज अ प्राइम मिनिस्टर, फिर इंडिया से ताल्लुकात को बेहतरी की तरफ लेके गए, फिर लेकिन वो बहरहाल कारगिल हो गया। उसके बाद जब जो इकोनॉमिक कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन थी, ये जो अब हम बात करते हैं रीजनल कनेक्टिविटी वगैरह की, ये उस वक्त इन अर्ली 90s हमें याद है क्वेटा में इसका समिट हुआ था, तो वहाँ इन्होंने ही किक स्टार्टेड द प्रोसेस। वहाँ उस वक्त भी बड़ी बात होती थी कि कनेक्टिविटी हो, सब कुछ हो, लेकिन उस वक्त मामलात किसी और तरफ चले गए थे। और फ़ौज और इलेक्टेड लीडरशिप के दरमियान जो टेंशन हुई नवाज शरीफ साहब के दौर में, बहुत काफ़ी सीरियस हुई टेंशन। 2 दफ़ा इनको घर भेज दिया गया। दूसरी तीसरी दफ़ा पैनामा पेपर्स की वजह से गए। उसके बाद आपके सामने है कि पैनामा पेपर्स पर जनरल बाजवा ने ख़ुद बातें जो की कि किस तरह से फ़ौज की उस वक्त की कमांड की उसमें इनपुट थी, फिर जिस तरह इनको निकाला गया, इमरान खान साहब को लाया गया, ये सब तारीख़ की बातें। और ये एक्नॉलेज उन लोगों ने किए जिन्होंने ख़ुद भी ये इसमें पार्टिसिपेट किया, यानी कि पाकिस्तान की टॉप कमांड जो आर्मी की थी। तो ये इनका एक और जो अहम बात है वो ये है कि इनका जो एक तौर तरीक़ा है, उनकी सियासत का तरीक़ा है, संभली हुई शख्सियत हैं और तमीज़ और तहज़ीब के दायरे में रह के बात करना, इंटरेक्शन करना। जो कॉन्टेस्टेशन है, आई रिमेंबर जब इमरान खान साहब की जो एक इलेक्शन था, मेरे ख्याल 2015-16 वाला जो इलेक्शन था, 14-15 का, तो उसमें हम गए इनको इंटरव्यू करने। तो उस वक्त इमरान खान साहब ने अपनी बहुत जारहाना शुरू कर दी थी बातचीत करना और पॉलिटिकिंग। तो इन्होंने कहा था उस वक्त कि कमाल है, ये तू करके बात करते हैं, आपने देखा ये तू तड़ा करते हैं, ये तो बड़ी अजब बात है। सो दिस इज़ व्हाट ही इज़ नवाज शरीफ साहब टेम्परामेंटली। और जो करें, जो सियासत में अगर गुस्सा हो किसी के साथ क्या करें वो भी गलत है, लेकिन बहरहाल दिस इज़ व्हाट हिज टेम्परामेंट हैज़ बीन लाइक। तो हम क्यों इसका जिक्र कर रहे हैं, हम इसलिए जिक्र कर रहे हैं क्योंकि पिछले कुछ सालों में पाकिस्तान में जो एक पॉलिटिकल डिवाइड आई है, पोलराइजेशन है, और जहर भरी पोलराइजेशन, जिसमें गालम गलोच, लड़ाई झगड़े और सबको जाके यानी कि समुंदर में डबो दो, मैं ही हूँ, ये जो सियासत रही है ये पाकिस्तान के लिए बहुत मुज़िर रही है। या तो कहते हैं ना कि जी इस तरह की सियासत से एक रेवोल्यूशन आप लाए और मुल्क को देखें कितना आसमान में चढ़ गया, इदारे ठीक हो गई है, नहीं, वो भी दैट इज़ अ होल अदर डिस्कशन। लेकिन नवाज शरीफ साहब का जो टेम्परामेंट है, हमें लगता है कि जो इस वक्त वो सियासत में वो वापस आ रहे हैं सियासत करने, तो हम ये उम्मीद करते हैं कि ये जो इस वक्त है कि एक पार्टी को लो और उसको दबा दो, उसके हर एक बंदे को पकड़ो, उसके साथ ये करो वो करो, और जब तक कि वो छोड़े ना, ये चीज़ हम एक्सपेक्ट करते हैं कि नवाज शरीफ साहब अपनी सियासत करेंगे। ज़ाहिर है कम्पीट और कंटेस्ट करना है और क्रिटिसाइज़ भी करना है, लेकिन एक टॉलरेंस का जो माहौल है वो आना पड़ेगा पाकिस्तान की सियासत में। एंड
ہم امید کرتے ہیں کہ جب نواز شریف صاحب واپس آئیں گے تو ایک کچھ سنبھل کے کوئی سنبھلی ہوئی بات ہوگی، سمجھ بوجھ کے بات کو آگے لے جایا جائے گا. تو یہ جو ایک انٹینس پولرائزیشن ہے ویزاوی ون پارٹی، اس کو ذرا قانون اور آئین کے دائرہ کار میں اور تہذیب اور مہذب اس کو رہ کے بات کو آگے چلایا جائے گا. obviously he is not going to be in government, right? گورنمنٹ تو کسی اور کے، لیکن ہم بات کریں ماحول بنانے کی تو ان سے یہ امید ہے. اچھا دوسرا یہ کہ جو نواز شریف صاحب ہیں وہ ووٹ کو عزت دو کی بات کرتے ہیں. سب کو معلوم ہے کہ جنرل باجوہ کو انہوں نے آخری ایکسٹینشن حتی الامکان کوشش تھی کہ ان کو ایکسٹینشن دوسری ملے. نواز شریف صاحب پٹ ہز فٹ ڈاؤن اور ایوری بڈی نوز کہ لوگ گئے ان کو کنونس کرنے، اور پھر وہ انہوں نے کہا بالکل نہیں. ان کو یہ بھی میسج دیا گیا کہ مارشل لاء بھی لگ سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے. تو نہ کہ انہوں نے ان کو نہیں ایکسٹینشن دی، پھر وہ اپنا اور بھی معاملات تھے فوج میں ٹاپ کمانڈ کے حوالے سے، تو ہی پٹ ہز فٹ ڈاؤن. اچھا اگر کسی کا خیال تھا کہ جی وہ ہی پٹ ہز فٹ ڈاؤن تاکہ جو نئے چیف آئے ہوں ان کے ساتھ ہوں، ان کے خیال ہوں، یہ بھی نہیں ہونے لگا. اور نواز شریف صاحب بھی یہ سمجھتے ہیں اور آئی ڈونٹ تھنک ہی ایکسپیکٹس دیٹ. اور جو چیف ہے از دا چیف، مطلب آرمی کو انہوں نے چلانا ہے اپنے طریقے سے، آئین قانون کے اندر رہتے ہوئے ہونا چاہیے ایسے ہی. تو یہ جو معاملات ہیں، لیکن نواز شریف صاحب ڈزنٹ رن ول ناٹ بی ان دا گورنمنٹ وین ہی لینڈز نیچرلی، لیکن ماحول پر اثر انداز ضرور ہوں گے. اور وہی بات کہ آئین اور ووٹ کو عزت دینا اور الیکشن کا پروسیس اور کس طرح سے، تو وی آر ہوپنگ کہ سب لوگ ایک انلائٹنڈ سیلف انٹرسٹ میں ایک سلجھی ہوئی بات اور سمجھ بوجھ کی بجائے کہ اس کو کوٹ دو، اس کو ختم کر دو، اس کو مار دو، مجھے جتا دو، ہوپ فلی یہ نہیں ہوگا. تیسری جو اہم بات ہے وہ یہ کہ اب نواز شریف صاحب واپس آ رہے ہیں تو پھر اب آپ سمجھ لیں کہ یہ الیکشن ہر صورت ہوگا انشاءاللہ لیٹسٹ بائی فیبرری. پکی بات اس وجہ سے ہم کہتے ہیں کیونکہ یہ نواز شریف صاحب از ناٹ گوئنگ ٹو ویٹ اٹ آؤٹ کہ جی صاحب جب مرضی آئیں اور جب مرضی الیکشن ہو ہم پہنچ جاتے ہیں. اندر خانے جو ان کی تھنکنگ تھی پی ایم ایل این کی وہ بڑی کلیئر تھی کہ جب وہ شہباز شریف صاحب حکومت میں تھے، جب یہ نہیں آئیں گے، کیونکہ اس وقت تو سب تنقید ہو رہی تھی پی ایم ایل این کو، یعنی ان کی پارٹی کو، تو ایک تنقید سے بچنے کے لیے بعد میں آئیں گے، اور جب حکومت آ جائے گی کیئر ٹیکر تو پھر جو سب تو اس وقت اٹیک ان پہ ہو رہا ہے تو بس اٹیک ان پر رہے. all the guns will be rained on the caretaker government. اور نواز شریف صاحب آ کے اپنا یہ کہا جا رہا تھا کہ جی ان کا ایک پولیٹیکل کیپٹل ہے، تو پولیٹیکل کیپٹل سے اپنی جو اگلے الیکشن کی کیمپین پر استعمال کریں، نہ کہ اس پہ استعمال کریں کہ پی ایم ایل این حکومت میں اور مہنگائی اتنی اور اس پہ ان کا کرٹیسزم ہو. تو ان کو پل ڈاؤن نہیں کرنا پولیٹیکلی. ہی شوڈ کم بیک ود اے میسج آف ہوپ اور فیوچر. دیکھیں یہ سیاست میں یہی وہ کریں گے آ کے، اور یہی بتایا جا رہا ہے دس از گوئنگ ٹو بی نیچرلی. اٹ آلسو میکس سینس کہ اس طرح کی کیمپین کو وہ آگے لے کے چلیں گے، اور بجائے کہ اس میں پڑ جائیں کہ جی کس نے قیمتیں بڑھائیں، کیا کیا. وہ لوگوں کو اپنا جو ویژن ہے، وہ ہمیشہ کہتے تھے کہ جی میں 2016 میں جو مجھے نکالا تھا اس وقت کی ہم بات کریں گے. اور ڈار صاحب وغیرہ یہ سب کہتے ہیں ہم اس وقت کی سیاست کی بات کریں گے، اس کو آگے لے کے چلیں گے. تو یہ ان کا تھرسٹ ہوگا پولیٹیکل جو کیمپین کا، اور یقینی طور پہ ووٹ کو عزت دو کی بات کریں گے. اور بڑا ضروری ہے، ہم یہ کہتے ہیں بڑا ضروری ہے، کیونکہ جو آرمی کا آئینی رول ہے اس کو اس میں رہنا چاہیے. جو پارلیمنٹ کا اپنا رول ہے اس کی اپنی اہمیت ہے، افادیت ہے. اینڈ دس از واٹ یونائٹس آل پولیٹیکل پارٹیز ان ون پلیس. اگر اسی طرح سے کھیل رہے ہیں کہ فوج کے آن دا کوٹ ٹیلز، ہینگ آن دا کوٹ ٹیلز آف دی آرمی، اور وہ کہیں جی ان سے مدد لیں اور پھر بیٹھ جائیں کرسی پہ، پھر انہی کو کاٹنے کو دوڑیں، ایسے تو نہیں ہوتا. تو اس کو توڑنا ہے، اس لیول پہ توڑنا ہے کہ جی ٹھیک ہے ہم چارٹر آف ڈیموکریسی نمبر 2 بناتے ہیں، چیپٹر 2 بناتے ہیں یا پارٹ 2 کرتے ہیں، جس میں سب پارٹیز انکلوڈنگ پی ٹی آئی کو شامل ہونا چاہیے. تو یہ ملک کے لیے بہتر ہے، سیاست جمہوریت کے لیے بہتر ہے. اور آخری بات جو ہے جو کہ اہم ہے وہ یہ کہ نواز شریف صاحب کے خلاف کیسز ہیں بھی کورٹ میں. ان کی
ہائی کورٹ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ان کی ایون فیلڈ کے حوالے سے جو پٹیشن ہے وہ دائر ہے. ہی از اے کنوکٹ. اور لیکن یہ ان کے جو لائرز ہیں, ان کی جو پارٹی کے لوگ ہیں, وہ کہتے ہیں کہ جی اسی کیس میں مریم نواز صاحبہ کنوکٹ تھیں اور ان کو پھر جو ملی بری کی گئیں وہ اسی پہ بری کی گئیں کہ کوئی اس میں ایویڈنس نہیں تھا. اینڈ شی واز دیئر ایز این ایڈر اینڈ ابیٹر ایون فیلڈ میں. اور اس وقت جو یہ جسٹس اس وقت جو ہیں چیف جسٹس بھی اسلام آباد ہائی کورٹ کے, وہ بھی تھے. اٹ واز اے 2 ممبر بینچ, جسٹس عامر فاروق اور جسٹس محسن. اس وقت انہوں نے نیب کے لوگوں سے کہہ رہے تھے کہ یہ آپ کی یاد ہے, انہوں نے کہا تھا کہ جی یہ لمبی لمبی آپ کی والیومز اپنی جگہ ہیں, ہمیں کوئی کاغذات دکھائیں جو کہ لنک ہوتے ہیں, جو لنک کرتے ہیں نواز شریف صاحب کو ایون فیلڈ سے, اور نیب نہیں کر سکے تھی. تو اسی کی بیسس پہ ان کو چھوڑا گیا تھا اور ان کو بری کیا گیا تھا مریم نواز صاحبہ کو. تو پرابیبلی دا سیم تھنگ ول بی ٹیکن فارورڈ. اور اس کے بعد العزیزیہ کیس ہے, وہ بھی اس کو بھی نپٹانے کی بات ہے. اب اس پہ ہم زیادہ نہیں کہنا چاہتے کہ کون حکومت میں ہوتا ہے, کون پاور میں ہوتا ہے, تو کیا نبٹ جاتا ہے اور کیا نہیں نبٹتا. اور یعنی کہ چودھری پرویز الہی صاحب کی اب سب یاد آ گئی ہیں, ان کی سب جو کرپشن ہے. جب وہ چہیتے تھے تو اس وقت تو کوئی کرپشن نہیں تھی. یہ معاملات درست ہونے پڑیں گے تو پھر ملک کسی طرف جائے گا. لیکن اب اگلی جو حکومت آئے گی دیکھتے ہیں واٹ دے ڈو, رول آف لا کو کتنا سیریسلی لیتے ہیں. لیکن فی الوقت نواز شریف صاحب کا واپس آنا ول بی ڈیفینیٹلی گڈ فار پالیٹکس اور شوڈ بی گڈ فار پالیٹکس. اور اگر نواز شریف صاحب اپنی جو ان کی جو بھی پھر ہم کہتے ہیں کہ جو ان کے حوالے سے بات ہوتی ہے کرپشن کی, اس کی کیسز بھی چلیں, سب کچھ ہے, ٹھیک ہے. وہ جو کہا جاتا ہے کہ جی کہاں سے شروع کیا اور کہاں چلا گیا, ان کے ایسٹس کدھر چلے گئے, تو بگ کوسچنز. کتنے سال اس ملک نے ہر ایک کے حوالے سے یہ سوال اٹھائے ہیں اور سوالوں کے نتیجے میں کیا نکلا ہے. اب ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ آپ ادارے ایسے بنائیں کہ آگے سے کوئی کچھ نہ کر سکے. اور کیونکہ بہت سال 10 15 20 سال سے وہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ کو جو اچھا نہیں لگتا تھا اس کے خلاف کرپشن کا کر دیتے تھے, پھر جب اچھے لگتے تھے تو کرپشن بھول جاتے تھے. تو یہ بھی کسی حد تک ابھی بھی معاملات وہی چل رہے ہیں, کسی حد تک ٹو مچ لیسر ایکسٹینٹ. لیکن جو اب اگلی حکومت آئے گی اس کو سوجھ بوجھ کے چلنا ہوگا. اور اب نواز شریف صاحب کے جو آ رہے ہیں واپس, تو پھر ہم یہ کہہ سکتے ہیں ذرا زیادہ تسلی کے ساتھ کہ انشاءاللہ اگلی حکومت آئے گی, اینڈ اٹ ول بی سونر رادر دین لیٹر. ہماری طرف سے اتنا ہی. خدا حافظ. پاکستان ہمیشہ زندہ.